بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بہت بڑا سانحہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا اپنے گھروں میں مقید ہے۔ اللہ کے گھر، ہماری مسجدیں، یہ بھی اس وقت بند ہیں۔ حرمین شریفین اور مسجد اقصیٰ میں بھی چند افراد کے ذریعے عبادت انجام دی جا رہی ہے۔ ہماری مسجدوں میں 4-5 افراد کے ذریعے جمعہ اور جماعت کا قیام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صورتحال کو جلد دور فرمائے۔ ہمیں اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو طبی تدابیر ہیں، جو میڈیکل احتیاطیں ہیں، ان کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک بڑا مسئلہ نماز عید کا سامنے آ گیا ہے۔ نماز عید بڑی اہم نماز ہے۔ عید الفطر سال میں ایک ہی بار آتی ہے۔ یہ قرآن مجید کے نزول پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہر مسلمان عید کی نماز میں پورے جوش و خروش کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت فاصلے رکھنا، سماجی فاصلوں کو قائم رکھنا بھی صحت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو بیماری پھیلے گی، ہمارا معاشرہ صحت کے اعتبار سے اور نیچے گر جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ میڈیا کے لوگ جو مسلمانوں کے خلاف بدگمانی پیدا کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ برادران وطن کو غلط فہمی میں مبتلا کریں گے کہ دیکھو مسلمانوں کی عید کی وجہ سے کورونا کے واقعات، کورونا کے کیسز بڑھے ہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر اس کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ عیدگاہوں میں اور میدانوں میں تو اس سال ہمیں عید کی نماز ادا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بڑے پیمانے پر بیماری کے پھیلاؤ کا خطرہ ہے۔ ہماری جو مسجدیں ہیں ان میں جمعہ کی طرح محدود پیمانے پر عید کی نماز ہونی چاہیے۔ عید کی نماز کے لیے 4 افراد کا ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا کمیٹی نے جن 4-5 افراد کو 5 وقتہ نمازوں کے لیے اور نماز جمعہ کے لیے مقرر کیا ہو، وہی مسجدوں میں نماز عید ادا کر لیں، تاکہ مسجدیں عید کی نماز سے محروم نہ رہ جائیں، اور عید جو اسلام کا ایک اہم شعار ہے، اس شعار سے ہم بالکل محروم نہ ہو جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ عام لوگ کیا کریں؟ اس سلسلے میں 2 رائے آ رہی ہیں۔ ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ لوگ اپنے گھروں کے میں عید کی نماز کا انعقاد کریں، عید کی نماز پڑھیں۔ اور دوسری رائے یہ آ رہی ہے کہ گھروں میں کوئی جماعت نہیں کی جائے، بلکہ انفرادی طور پر تنہا 4 رکعت نماز چاشت ادا کر لی جائے۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہونا، عیدگاہ ہونا، میدان ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر گھر میں اتنے لوگ جمع ہو جائیں، یعنی 4 افراد، تو وہاں بھی شرعاً عید کی نماز ہو سکتی ہے۔
لیکن اس وقت اس میں دو خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ ہے کہ اگر گھروں میں عید کی نماز پڑھی جانے لگے تو اندیشہ ہے کہ لوگ زیادہ جمع ہو جائیں اور سوشل ڈسٹنس قائم نہ رہ سکے اور بیماریوں کا پھیلاؤ اس کی وجہ سے پیدا ہو۔ مسجد میں تو مجلس انتظامی کی طرف سے ایک تعداد مقرر ہوتی ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے گھر میں عید کی نماز رکھی اور محلے میں آپ کے خاندان کے 10 گھر والے ہیں اور وہ سب آپ کے گھر پہنچ گئے تو آپ ان کو نماز سے روک نہیں سکیں گے۔ مسجدیں اتنی کشادہ ہوتی ہیں کہ 1 میٹر کے فاصلے سے لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں اور ایک صف کی جگہ بیچ میں چھوڑ کر فاصلے کے ساتھ 2 صفیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن گھروں میں عام طور پر اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ اس درجہ فاصلے کی رعایت کی جا سکے۔ تو اگر سوشل ڈسٹنس کی رعایت نہیں کی گئی تو اس سے بیماری کے پھیلاؤ کا اندیشہ ہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز عید کے لیے اذن عام ضروری ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کو نماز میں آنے اور شریک ہونے کی اجازت ہو۔ اگر آپ اپنے گھر میں یہ اجازت نہ دیں کہ جو بھی چاہے گھر میں آ سکتا ہے، ہمارے ہاں عید کی نماز میں شامل ہو سکتا ہے، تو احناف کے قول پر وہاں عید کی نماز کا قائم کرنا درست نہیں ہوگا۔ تو ایک طبی دشواری ہے اور دوسرے فقہی دشواری ہے۔ اس لیے میری رائے یہ ہے کہ اس وقت گھروں میں نماز عید کا اہتمام میں ناجائز تو نہیں کہتا لیکن مناسب نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم نے بھی یہی اعلان کیا ہے۔ امارت شریعہ کرناٹک نے بھی ابھی یہی فیصلہ کیا ہے اور مختلف اہل علم کی موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہی رائے ہے۔ اب ایک شکل بچ جاتی ہے کہ جو لوگ نماز عید کے لیے میں شریک نہ ہو پائیں وہ 2 رکعت یا 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لیں، صلاۃ الضحیٰ پڑھ لیں۔ فقہا نے اس کی صراحت کی ہے کہ اگر کسی آدمی کی نماز عید فوت ہو جائے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے چاشت کی نماز کی طرح، یعنی اس میں تکبیرات زوائد نہیں، 4 رکعت نفل کی طرح یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اور اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض صحابہ کے آثار بھی ہیں جو حدیث کی بعض کتابوں مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں نقل کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت سب سے محتاط، سب سے محفوظ اور بہتر طریقہ یہ نظر آتا ہے کہ بقیہ لوگ اپنے گھر میں 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لیں۔ یہی ان کے لیے عید کے ایک طرح سے عید کے قائم مقام ہو جائے گا۔ بعض فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز میں شریک نہیں ہو سکا اور اس نے 4 رکعت نماز چاشت پڑھ لی تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ بات اس وقت زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، اگرچہ کہ گھر پر بھی اگر عمومی اجازت لوگوں کے آنے کی ہو اور عید کی نماز ادا کر لی جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس وقت کسی عمل کے لیے ہمیں 3 پہلوؤں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو ہماری صحت کی حفاظت جس کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، دوسرے ملک کی مصلحت۔ مصلحت یہ ہے کہ مرکز نظام الدین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اگر
مسلمانوں نے نماز پڑھی عید کی بڑی تعداد کے ساتھ، اور پھر کورونا کے کیسز سامنے آئے تو میڈیا بدنام کر دے گا کہ یہ مسلمانوں کی عید کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے۔ اور تیسرا پہلو اس میں قانون کا بھی ہے کہ قانون میں بھی ہم کو 4 آدمیوں سے زیادہ ایک جگہ جمع ہونے کو منع کیا گیا ہے۔ تو شریعت کا حکم اور ہمارے یہاں کے ماحول کی مصلحت اور ملک کا قانون اور طبی تقاضے، میڈیکل ضرورتیں، ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو فیصلہ کرنا چاہیے، اور ہمارے دین میں اس کی پوری رعایت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد کے لوگ آئے، اس میں ایک صاحب کوڑھ کی بیماری میں مبتلا تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ وہ اپنے خیمے ہی میں نماز پڑھ لیں، مسجد نہ آئیں، اور حضور نے فرمایا کہ میں یہیں سے ان کی بیعت لے لوں گا، وہ ہمارے پاس آنے کی تکلیف نہ کریں۔ تو شریعت نے ایسے دشوار اور غیر معمولی واقعات میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اس کی بھی رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔